بہاول نگر سے بھائی محمد امتیاز احمد صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا محرم کے مہینہ میں شادی بیاہ کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس کو اس قدر ممنوع سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس مہینے میں شادی کر لے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسے اہل بیت کا دشمن سمجھا جانے لگتا ہے، اور پھر اس کی تردید بھی ایک عیب بن گئی ہے۔ محرم میں شادی بیاہ نہ کرنے کے سلسلہ میں اہل سنت میں بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ زیادہ مشدد نظر آتے ہیں۔ برائے مہربانی اس مسئلہ کو ضرور واضح کیجیے۔ ہماری معلومات کے مطابق شاید یہ لوگوں میں غلط رواج پا گیا ہے۔ بہرحال ہم آپ کی وضاحت کے منتظر ہیں۔ محمد امتیاز احمد۔ جی میرے محترم بھائی، محرم میں شادی بیاہ کرنے سے شریعت نے ہرگز منع نہیں قرار دیا، نہ ہی شریعت نے اس کو کوئی عیب سمجھا ہے۔ یہ جہلا کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اپنے تائیں لوگ محب آل رسول بنتے ہیں، لیکن اس آڑ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہیں کرتے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کرتے ہیں، اور جو شریعت میں ہمیں اختیار دیا تھا چاہے ہم کریں یا نہ کریں، اس کو ایک خاص انداز میں یا تو کرنے کو پختہ کر لیتے ہیں یا نہ کرنے کو پختہ کر لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری من مانی ہے، اس میں شریعت کا کوئی حصہ نہیں، یہ کوئی شرعی حکم نہیں۔ آپ نے لکھا کہ اگر کوئی ان دنوں میں شادی کر لے تو لوگ اہل بیت کا دشمن گردانتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے کہ لوگ طعن و تشنیع بھی کریں گے، اس کو اہل بیت کا دشمن بھی سمجھیں گے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو عقد ہوا، ایک روایت کے مطابق وہ محرم میں ہوا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محرم میں نکاح کر رہے ہیں، اور بڑا مبارک نکاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی سے اور پیارے داماد کا نکاح ہو رہا ہے، وہ محرم میں ہو رہا ہے، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس کو عیب بنا دیا اور گناہ بنا دیا، گناہ بھی گناہ کبیرہ بنا دیا، اور پھر جو کرے گا اس کو اہل بیت کا دشمن بنا دیا۔ خود اہل بیت تو محرم میں نکاح کر رہے ہیں اور آج کرنے والا ان کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ عجیب منطق ہے۔ ایک روایت کے مطابق، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقد ہوا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس میں اور بھی روایتیں ہیں، لیکن ان روایتوں میں ایک روایت محرم کی بھی ہے۔ اور دوسری میں یہ عرض کر دوں، دوسری بات کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو عقد ہوا ہے، وہ بھی ایک روایت کے مطابق محرم میں ہوا ہے۔ اگرچہ دوسرے بھی اقوال موجود ہیں، روایتیں دوسری بھی موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک روایت محرم کی ہے۔ اب اگلی بات یہ آپ سمجھیں کہ کسی دن میں شادی کرنے یا نہ کرنے کا تعلق اس دن کا مبارک ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ ہے۔ محرم کا مہینہ ابتدائے اسلام سے ہی، اسلام سے پہلے کا یہ مبارک ہے، محترم ہے۔ رمضان کے بعد دوسرا مبارک ترین مہینہ محرم کا ہے۔ اس مبارک مہینے کو جو مبارک سمجھتا ہے تو وہ اس میں شادی کرنے کو بھی مبارک سمجھے گا۔ جو معاذ اللہ اس مہینے کو منحوس سمجھتا ہے وہ اس میں شادی کو بھی ممنوع قرار دے گا، منحوس سمجھے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مبارک قرار دیا، اس مہینے کو احترام والا بتایا ہے، اور آج اگر کوئی اس کو احترام والا نہیں بتاتا، کوئی منحوس بتاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک اس مہینے میں شہید ہوئے، 10 محرم کو شہید ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کی شہادت کی وجہ سے اس میں شادی ممنوع ہو جائے، وگرنہ تو پورے سال میں
پورے سال کے ہر مہینے میں کسی نہ کسی دن میں کوئی نہ کوئی صحابی تو شہید ہوئے ہیں، تو پھر تو پورا سال ممنوع ہونا چاہیے۔ پھر سب سے بڑھ کے بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس دن شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں بھی روایتیں مختلف ہیں، ان میں سے ایک روایت کہ آپ نے 12 ربیع الاول کو رخصت ہوئے، دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرمایا، پھر تو 12 ربیع الاول کو بھی شادی نہ کرنی چاہیے۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بہت جید القدر صحابہ شہید ہوئے، اور ایسے ایسے صحابہ شہید ہوئے کہ جن کو ظلماً ایسے ایسے شہید کر دیے کہ ان کے اعضاء کاٹ دیے، اعضاء الگ الگ کر دیے۔ ایک دن میں 70 سے زیادہ قرہ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، دھوکے سے بلا کر شہید کر دیے گئے۔ اس دن بھی شادی ممنوع ہونی چاہیے۔ جس دن بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، پھر تو ساری دنوں میں شادیاں ممنوع ہوں گی۔ میرے محترم بھائی، یہ شریعت نہیں ہے۔ بے شک یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن ان واقعات کی وجہ سے ہمارے کوئی احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ شریعت نے شادی کو مستحب قرار دیا ہے، شادی کی اچھی بات ہے، شادی کرنی چاہیے، تو وہ پورا سال میں کرنی چاہیے، کوئی دن اس میں ممنوع نہیں۔ ہاں، شادی میں جو چیزیں ممنوع ہوتی ہیں وہ ہم رکتے نہیں، اسے بینڈ باجے بجا لیتے ہیں، کیا کیا کچھ کر لیتے ہیں، وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوتا جو شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ جس کو چھوڑنا چاہیے تھا اس کو چھوڑا نہیں، اور جس کا کچھ حرج بھی نہیں تھا اس کو ایسے حرام قرار دے لیا اپنے تائیں کہ اس میں عمل کرنے والا بہت بڑا مجرم گویا کہ بن گیا، اور اہل بیت کا دشمن بھی بن گیا۔ میرے محترم بھائی، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ ہماری من مانی ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت نے جو احکام بتائے ہیں، شریعت کی پیروی اسی طرح کرنی پڑے گی جیسے شریعت کا حکم ہے۔ رہی بات یہ کہ آپ نے اس میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس میں مطلب بریلوی مکتبہ فکر کے جو لوگ وہ مشدد ہیں، وہ اس میں زیادہ تشدد کرتے ہیں، زیادہ سخت ہیں اس معاملے میں، تو میں عرض کر دوں یہ بھی ان کی لا علمی ہے۔ یہ یقیناً ان کی عوام ایسا کرتی، ان کے علماء جو ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ خود احمد رضا خان صاحب بریلوی نے احکام شریعت، جو ان کی مشہور کتاب ہے احکام شریعت، اس کے حصہ اول میں انہوں نے، میں صفحہ بھی عرض کر دیتا ہوں، صفحہ 140 پر ایک سائل نے 3-4 سوال پوچھے ہیں، اس میں تیسرے نمبر کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ ماہ محرم میں کوئی بیاہ شادی نہیں کرتے۔ تو چونکہ 2-3 سوال تھے تو اس لیے انہوں نے جمع کے صیغے کے ساتھ انہوں نے جواب دیا۔ پہلی 3 باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ گویا کہ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی محرم میں شادی نہ کرنے کو حرام قرار دے رہے ہیں، وہ اس کو سوگ قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، میری درخواست ہے، یہ میری بات، یہ کتاب میں نے ان کو دکھا دی احکام شریعت، یہ بات اس میں موجود ہے، آپ ان کو پڑھیے، اور اس جو ایک غلط ایک طریقہ ہے، ایک غلط عقیدہ ہے، ایک بدعت ہے، اس کو چھوڑیے۔ محرم میں شادی بیاہ کرنا انشاءاللہ بڑا ہی مبارک ہوگا، اس میں برکت ہی برکت ہوگی، چونکہ مبارک دن ہے، اور مبارک دن میں جو شادی کی گئی ہے اس میں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈھیر ساری برکتیں رکھیں گے۔